یہ نہیں مجھے پتا، اگر کاغذ پتر کی تحریر بھی اس نے نہیں بنائی، وہ کہتا تھا دکھاؤ مینوں میں تے 2 سال لیو کیا سی میں باہر جاواں گا، اور گئے وہ 10 سال کے لیے تھے۔ دیکھیں اپنے جان پہ کوئی نہیں کھیل رہا، سب لوگ لوگوں کے مال پہ کھیل رہے ہیں، اپنی جان پہ۔ شہباز شریف کیا، مریم بھی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مریم سے پوچھیں کہ آپ اتنی دیر چپ کیوں رہی؟ 1 سال کیوں چپ رہی؟ صرف اس لیے کہ وہ باہر جانے کے معاملات طے کریں گے، اور جب عمران خان نے کہا نو، ناٹ ایٹ آل، نو وے ایٹ آل، تو پھر وہ ٹائم آ گیا جب انہوں نے اندازہ کیا کہ نہیں، میرا باہر جانا ممکن نہیں۔ دیکھیں مافیا سے ٹکر لینی، میں نے جو کہا وہ مجھ سے خفا بھی ہوئے، لیکن یہ مافیا سے میں نے 68 میں ٹکر لی، لاشیں گھر لے کے آیا۔ ایوب خان نے بلایا کمشنر کے ذریعے، مجھے کہتا تم شیخ رشید ہو، یو آر شیخ رشید۔ اس نے کہا واپس لے جاؤ۔ اس نے کہا کوئی 7 فٹ کا جوان ہوگا۔ اس نے کہا تم کہتے ہو مجھے چینی چور، پنڈی میں راجہ بازار میں چینی چور کے نعرے لگاتے ہو میرے خلاف۔ میں نے کہا جی سارا پنڈی آپ کو چینی چور کہتا ہے، میں اتنا بڑا جملہ بول رہا ہوں، آپ اس کو بہت عارضی لگا۔ عمران خان کچھ بھی کر دے گا، ان کو این آر او نہیں دے گا۔ اس کل میں نے سنا ہے اس نے کہا کہ یہ غداری ہوگی، آپ نے تو 2 سال سے پہلے میں نے بھی سنا ہے، لیکن کل اس نے کیبنٹ میں کہا ہے کہ اگر میں ان کو این آر او دوں تو یہ غداری کے مترادف ہے۔ اڈا پیر ودائی کا رستہ سارے بتاتے ہیں، پیر ودائی بس پہ کوئی کوئی بٹھاتا ہے، اڈے کا رستہ سارا بتاتے ہیں، ادھر جاؤ نہ سجے پاسوں راجہ بازارو چوک نکل آگے اڈا بس کھڑی ہوئے گی۔ سر جی مولانا کے ساتھ بڑا ہاتھ ہوا ہے۔ دیکھیں آپ یہ ایسا سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میری نوکری کو آپ جو ہے اس کا سوال پیدا کر رہے ہیں۔ یہ آپ بات پوچھیں پی ٹی آئی والے سے، یہ آپ پوچھیں کہ جہانگیر ترین کا قصور ہے یا ان لوگوں کا قصور ہے۔ جہانگیر ترین کی پی ٹی آئی میں بہت بڑی قربانیاں بھی ہیں، لیکن حکمرانوں کا فیصلہ نافذ العمل ہے۔ عمران خان کے لیے اس نے بہت کچھ کیا، لیکن عمران خان نے جب یہ دیکھا کہ بھی یہ چینی کا مسئلہ ایسے ہے تو اس نے اسد کے ساتھ کیا ہوا یہی ہوا۔ میں تو ہیڈ آف سٹیٹ کے کمرے میں چلا گیا تھا بیجنگ میں کہ اسد عمر کو واپس لاؤ، 7 مہینے لگے۔ سبق ہے کہ میری یہ 14ویں وزارت ہے، میں نے 14 ٹائم، یہ 14th منسٹری ہے جو میں کر رہا ہوں، سیکنڈ ٹائم کر رہا ہوں۔ مجھے اس ملک میں ایک ٹیکہ نہیں ملا اور مجھے نے فوج نے ٹیکہ لے کر دیا۔ اب بتائیں غریب آدمی کا کیا حشر ہوگا؟ اس پیسے میرے پاس لاکھوں روپیہ میرے پاس ہے اور مجھے ٹیکہ نہیں ملا، پھر فوج نے ٹیکہ لے کر دیے۔ جس ملک میں یہ عالم ہو معاشرے کا کہ بندہ مر رہا ہو اور ٹیکہ جو ہے 2 لاکھ کا، 1 لاکھ کا، وہ 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا بھی ملتا تو لے لیا جاتا، لیکن لوگ ڈرتے ہیں پیسے کی امید سے۔ معاشرے کا انحطاط اس جگہ پہ آ چکا ہے کہ ایک شخص جس نے 14ویں دفعہ وزارت میں تھا اس کو ایک ٹیکہ نہیں ملا اس ملک میں۔ لوگ جو ہیں، آپ روز ٹی وی پہ نہیں دیکھتے بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، کوئی معاشرہ ہے؟ لوگ ٹی وی پہ نہیں دیکھ رہے کہ باپ نے 3 بچیوں کو، 4 بچیوں کو زہر دے دیا۔ یہ معاشرہ کہاں چلا گیا؟ جو معاشرہ ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا۔ نہ یہ مولوی کے کہے میں ہے، نہ یہ سیاستدان کے کہے میں ہے، نہ یہ کسی کے کہے پہ باہر نکلے گا۔ جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ لوگ ہمیں واہ 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 کر رہے ہیں، آپ دیکھیں لوگ بھی ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ میں ایک عام سا آدمی تھا، میں لال حویلی کے نیچے چائلڈ لیبر تھا، کتابیں بیچتا تھا۔ پھر میں نے جس دن میں نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا 80 میں، تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میری زندگی کی یہ خواہش تھی کہ ایک دن میں خطاب کروں اور بڑے ملکوں کے سربراہ سامنے بیٹھے ہوں۔ سو اللہ نے مجھے وہ وقت دکھایا، اور خانہ کعبہ کے اندر لے جانے کے لیے ہی نہیں بلکہ جو پاکستان کے صرف 4 5 یا 6 لوگ خانہ کعبہ کی چھت پہ جنہوں نے نماز پڑھی ہے، اس میں اس نے مجھے نماز پڑھنے کا اعزاز، خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بھی سجدہ کرنے کا اس نے اعزاز۔ لاتعداد دفعہ گیا ہوں، لیکن ویل پلان کر کے۔ ایکچولی تو جنت کا دروازہ کعبہ کے اندر سے نکلتا ہے، جو چھت پہ جاتا ہے اس پہ کسی کو پاکستانی کو نہیں لے جایا گیا۔ میں نے پلان کیا، سارا پلان کر کے مشرف سے کلوایا، اور 4 لوگوں کو انہوں نے اجازت دی۔ آپ دیکھیں نا، اگر فوج اس ملک میں ٹڈی دل وہ ختم کرے، سیلاب کو وہ روکے، کرونا کو وہ روکے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور میں اگر 101 نالوں کو وہ دیکھے، کالجوں کو وہ دیکھے، دہشت گردوں کو وہ دیکھے، بارڈر پہ وہ جان دے،
فارن یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا، میں تو یہ کہوں گا کہ خارجہ امور پہ ان کی نظر ہوتی ہے ہر ادارے کی. دیکھیں تو آپ ذرا بہت پیسے لیتے وقت بھی جناب باجوہ کو جانا پڑا تھا ظاہر ہے، اس لیے کہ اس ادارے کی رسپیکٹ ہے. جنرل کا ایشو ہوا تھا اس میں بھی جناب سی پیک کا بھی ایشو، وہ تو فوج ہے، اس لیے کہ ان کو ایک رسپیکٹ حاصل ہے ساری دنیا میں. آپ کو بستے گھر اچھے ہی نہیں لگتے، آپ کو آباد گھر اچھے، آپ کا سوکنوں والا ہوں، آپ وہ سوکن ہے جس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دائمی رشتہ ہے، یہ قائم رہے گا. کاف لیگ سے کیا بنے گا دوبارہ؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان اور کاف لیگ کٹھے چلیں گے. چودھری اتنے بچے نہیں ہیں، میرے بھائی ہیں. چوہدری شجاعت میرے سکے بھائیوں جیسا ہے، ان کی ماں میری ماں بنی ہوئی تھی. یہ کہیں نہیں جاتے، صرف اب انہوں نے بھی تو بتانا ہے نا کہ میں پرویز الہی ہوں بھائی. اسی تنہا پہ گزارا ہوگا، جب بولیں گے تو اس دن نیب کا ایک نوٹس آ جائے گا. نہیں نوٹس بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں نا، ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا بزدار ہٹے. بزدار ہٹے تو پھر وہاں نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ نیا چودھری کون ہوگا. اگر وہ نئے چودھری نہیں ہوں گے تو ان کی بلا سے جائے سارا کچھ جہنم میں. آپ ان کی ماں کو گالی دیں، ان کی بہن کو گالی دیں، اس کی بیٹی کو گالی دیں، وہ بولا نہیں مسلمان جی. لیکن جس وقت وہ عاشق رسول ہے، جس وقت آپ نے نبی کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے کہا کہ ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں، ہم عاشق رسول. چین جو ہے امریکہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، آسٹریلیا کے ساتھ لگے ہیں، کینیڈا کے ساتھ، لندن کے ساتھ. اور چین نے اپنے نئے دوستوں کے راستے بھی نیپال کے ساتھ اور سری لنکا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ. سو یہ جو ایک بلاک بننے جا رہا ہے اور اس میں ہمیں چین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میرا نہیں خیال کہ 4 نومبر کے بعد حالات پتہ لگیں گے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بھی اسی طرح نتن ہاؤ جو ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ گوروں کا ووٹ لینا چاہتا ہے اور جو نسل پرست ہیں اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل میں 2 الیکشن اسرائیل کے اور امریکہ کے میٹر کرتے ہیں، جو کہ ابھی ہونے جا رہے ہیں، اور جس سے عرب دنیا اور مسلم دنیا کا بھی بہت بڑا فرق نظر آئے گا. پاکستان کے پاس، اگر پاکستان پر انڈیا نے حملہ کیا تو کنونشن وار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ خونی اور آخری جنگ ہوگی اور ایٹمی جنگ ہوگی. ہمارا ہتھیار بہت کیلکولیٹڈ، چھوٹا، پرفیکٹ اور نشانے پہ، اور مسلمانوں کی جانیں بچاتے ہوئے ان علاقوں کو ٹارگٹ کرنے والا ہے. اسام تک پاکستان ٹارگٹ کر سکتا ہے. وہ پاکستان کا سائنسدان بہت زبردست ہے. پاکستان کے پاس کنونشن وار کی گنجائش کم ہے، اس لیے ہندوستان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ پھر جو ہوگا وہ ہوگا. بڑی ہی خوفناک ہے آئندہ 4-6 مہینوں میں. یہ جو اگلے 6 مہینے جب تک نیا سال، میں 6 مہینے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد دیکھیں نا امریکن الیکشن کے بعد بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. پوسٹیں آپ تو پتہ ہے کہ پینٹاگن علیحدہ ہے، سی آئی اے علیحدہ ہے، امریکہ علیحدہ ہے، کانگریس علیحدہ ہے، پریزیڈنٹ علیحدہ ہے، تھنک ٹینک علیحدہ. سو وہ سارے اپنی جگہ لیتے ایک ٹائم لیتے ہیں. سو اٹ ول ٹیک 6 months، اور یہ خطہ دنیا کی کسی تیسری عالمی جنگ کے قریب پہنچ سکتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اوریجن میں تو بہت سارے لوگ جائیں تو وہ بھی اوریجن میں جو پچھلا امریکن صدر تھا وہ پاکستان رہا ہوا تھا، اوباما رہا ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ پاکستان کا حامی ہو گیا. نواز شریف نے کئی کام ایسے مذاق اڑانے والے کہے کہ تاج محل آگرہ ہوٹل کے جو حملے کے وقت جو لوگوں کے ایڈریس دینے سے شروع ہوئے اور پھر وہ مودی کی پگڑیاں اور ساڑیاں بدلنے پہ ختم ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں قومی سوچ کتنی بدلی ہوئی. پاکستان کا بچہ کوئی اسلامی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے ہمارے مفاد پرست جو طاقتیں ہیں وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو اور پاکستان پر کتنا دباؤ کیوں نہ ہو. پاکستان کی حکومت ایک دن بھی نہیں رہ سکتی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد. میں تو نہیں رہوں گا.